انقرہ کی جنگ 20 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب چوبک کے میدان میں عثمانی سلطان بایزید اول اور تیمور سلطنت کے امیر تیمورلنگ کے درمیان لڑی گئی۔ انقرہ کی جنگ سے امیر تیمور نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران اور فاتح ہے۔ شجاع الدین تیمور سن 9 اپریل 1336 کو ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ترک منگول تھا جس نے سینٹرل ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی اور چنگیز خان کے بعد دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا تھا۔ عظیم منگول سلطنت کو دوبارہ تعمیر کرنا اس کا خواب تھا۔ 1380 اور 1390 کی دہائیوں میں اس نے فارس کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح کیا۔ اس کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، اپر میزوپوٹیمیا، جنوبی روس اور یوکرین کو تباہ و برباد کیا اور ہندوستان پر حملہ کیا۔ اگرچہ عثمانیوں اور منگولوں کے درمیان تناؤ تھا، لیکن کوئی بھی چیز جنگ کی ضمانت نہیں دیتی۔ دو سپر پاور مسلم طاقتوں کے درمیان حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب عثمانی سلطان بایزید نے تیمور کے وفادار امیر سے خراج طلب کیا۔ امیر تیمور نے سلطان کو خط بھی لکھا کہ وہ مداخلت سے باز رہے۔ یہ خط چونکہ دھمکی آمیز تھی، لہٰذا سلطان نے بھی خط کا جواب تند لہجے میں دیا، جس کے بعد تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ عثمانی دارالخلافہ پر حملے سے قبل امیر تیمور نے شام کے کچھ حصوں کو مملوکوں سے اور سیواس کو عثمانیوں سے چھین لیا تاکہ ممکنہ طور پر عثمانی اور مملوک آپس میں مل کر امیر تیمور کے خلاف اتحاد نہ کر پائے۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور کی فوج اناطولیہ کی طرف رخ کیا۔ جس وقت امیر تیمور عثمانی سلطنت پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، عین اسی زمانے میں عثمانی یورپ میں مہم چلا رہے تھے۔ سن 1396 کی نیکوپولس جنگ میں بایزید اول نے اتحادی صلیبی فوج کو شکست فاش دی اور کئی سالوں سے قسطنطنیہ شہر کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ جب بایزید کو علم ہوا کہ امیر تیمور ایک بڑی فوج لے کر انقرہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے قسطنطنیہ کی ناکہ بندی توڑ دی اور 1402 کے موسم گرما میں انقرہ کی طرف کوچ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق تیموری فوج میں 1,40,000 سپاہی شامل تھے، جن میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ اس کے علاوہ 32 جنگی ہاتھی بھی تھے جنہیں ہندوستان پر حملے کے وقت لیا گیا تھا۔ بایزید کی فوج کی تعداد 85,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ بایزید قسطنطنیہ کی ناکہ بندی توڑنے کے بعد جب تیموری فوج کی طرف رخ کیا تو منزل پر پہنچتے پہنچتے ان کی فوج کافی تک چکی تھی، لیکن آرام کرنے کا وقت نہیں دیا گیا۔ سلطان کو اس کے جنرلوں نے دفاعی پوزیشن لینے کا مشورہ دیا، لیکن بایزید نے جارحانہ موقف اختیار کر کے فوج کو مشرق کی طرف مارچ کا حکم دیا۔ آگے بڑھنے والے عثمانی سراغ رسا دستوں کو تیموریوں کا کوئی نشان نہیں ملا، کیونکہ تیموری فوج انتہائی چالاکی اور خفیہ طریقے سے جنوب مغرب کی طرف مارچ کیا، آرام کیا اور عثمانیوں کے عقب میں واقع تھے۔ تیموریوں نے انہی جگہوں پر ڈیرے ڈالے جن پر پہلے عثمانیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے ترک شدہ خیموں اور پانی کے ذرائع کا استعمال کیا۔ تیمور کی فوج میں تیمور نے مرکز جبکہ ان کے بیٹوں نے دائیں اور بائیں بازو کی کمان سنبھالی، جبکہ عثمانی فوج میں بایزید نے جینیسریس کے ساتھ مل کر مرکز کی کمان کی، اس کے بیٹے سلیمان بائیں جانب اور اسٹیفن دائیں جانب کی کمان کی۔ جنگ کا آغاز عثمانیوں کے بڑے پیمانے پر حملے سے ہوا، جس کا مقابلہ تیموری گھوڑوں کے تیر اندازوں نے کیا۔ کئی ہزار عثمانی سپاہی مارے گئے اور بہت سے تیمور کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسٹیفن نے تیموری حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور 3 بار منگول صفوں کو توڑ دیا۔ ہر بار جب اسٹیفن نے بایزید کو مشورہ دیا کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، بایزید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن سربراہی بایزید کے ایک بیٹے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عثمانی فوج میں شامل سربیا کے دستے سیاہ پلیٹ کے باری ذرہ پہن رکھے تھے، جو تیموری تیروں کے خلاف بہت مؤثر تھے۔ تیمور نے سربیا کے فوجیوں کی تعریف کی جو اس کے مطابق شیروں کی طرح لڑتے ہیں۔ پیاسی اور تکی ہوئی عثمانی فوج کو شکست ہوئی، حالانکہ بایزید چند سو سواروں کے ساتھ کربی پہاڑوں کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن تیمور نے پہاڑوں کو گھیر لیا تھا اور جلد ہی سلطان کو پکڑ لیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی عثمانی سلطان کو میدان جنگ سے زندہ پکڑ کر قید کر لیا گیا ہو۔ یوں اس جنگ سے امیر تیمور نے ثابت کر دیا کہ وہ روئی زمین کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ اس قسم کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔